بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، الطاف حسین نے ایک حالیہ بیان دیا ہے جس میں الطاف حسین نے کہا کہ میں ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں مانتا۔ الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کے لیے جو پیغام جاری کیا اس میں بھی الطاف حسین نے یہی کہا ہے کہ میرے کارکن میرے ہیں، میں ان کی قیادت کرتا ہوں اور میں ہی کرتا رہوں گا۔ اور جب کسی سروے کرو کہ آپ ایم کیو ایم کی قیادت کو مانتے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم الطاف حسین کو مانتے ہیں، ہم پاکستان ایم کیو ایم کی قیادت کو نہیں مانتے۔ لوگ ایم کیو ایم پاکستان کی کسی بھی قیادت کو نہیں مانتے، نہ کوئی خالد مقبول صدیقی کو اپنا قائد مانتا ہے، نہ کوئی مصطفیٰ کمال کو اپنا قائد مانتا ہے، نہ کوئی امین الحق کو اپنا قائد مانتا ہے۔ لوگ آج بھی کسی سے پوچھے وہ یہی بولتا ہے کہ قائد ہمارا الطاف حسین ہے۔ تو الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کے لیے یہی پیغام پہنچایا کہ قیادت میری ہے اور میں ہی آپ کا قائد ہوں، یہ غدار ہیں۔ الطاف حسین نے تو ان پہ غداری کا دغا لگا دیا کہ یہ سارے کے سارے غدار ہیں۔ تو حالیہ انتخابات جو اس میں ایم کیو ایم پاکستان نے 17 سیٹیں حاصل کی، کیا ایم کیو ایم پاکستان کراچی کے مسائل کا حل کے لیے آگے بڑھے گی؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان کراچی کے سیوریج کا جو مسئلہ ہے ان مسائل کو حل کرے گی؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان کراچی میں جو پانی کے مسائل ہیں ہر جگہ پہ، ہر محلے میں، ہر سیکٹر میں، کیا یہ حل کر پائیں گے؟ کیا ایم کیو ایم پاکستان جو ٹوٹی پھوٹی سڑکیں کراچی میں ان کے بہتری کے لیے کوئی اقدام اٹھا پائے گی؟ کوئی ایسا بڑا پروجیکٹ کراچی کے لیے لے کے آئے گی؟ کوئی ایسا بڑا بجٹ کراچی کے لیے لے کے آئے گی جس میں کراچی کے مسائل حل ہو سکیں؟ لیکن دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے جب مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کی بیٹھکیں لگ رہی ہیں لگاتار آئے دن، اس میں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبے رکھے، ان مطالبوں میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ کراچی کے لیے جو بجٹ ہوگا، کراچی کے جو ترقیاتی بجٹ ہوں گے وہ آپ ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں دیں گے، وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دیں گے۔ تو ایم کیو ایم پاکستان کی ان سیٹوں کا کیا فائدہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے مطالبے میں سب سے پہلے بات یہ رکھ دی کہ آپ کراچی کے جتنا بجٹ ہوگا، جتنے ترقیاتی کام ہوں گے، ان ساروں کے رقم جو ہے وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو دو گے، نہ کہ ایم کیو ایم پاکستان کو دو گے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے یہ شرائط رکھ دی تو آپ اور ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی کراچی کا بجٹ ملے گا؟ یہ 17 ایم این ایز کیا کراچی کے لیے کوئی کام کر پائیں گے؟ کیسے کر پائیں گے جب 30 ایم این ایز 35 ایم این ایز والی جماعت بولی ہے کہ سارا بجٹ ہمیں چاہیے، ہم ایم کیو ایم پاکستان کو نہیں لینے دیں گے؟ تو ایم کیو ایم پاکستان کس طرح ترقیاتی کام کرے گی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کراچی کے مسائل کیسے حل کرے گی؟ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ دوسری طرف آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی جو حالیہ مطالبات چل رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے کہ جو کراچی کے جو پاکستان کا صدارت کی جو سیٹ ہے اس کے لیے آصف علی زرداری کا نام پاکستان پیپلز پارٹی رکھ رہی ہے کہ آصف علی زرداری کو صدر بنا دیں، لیکن دوسری طرف میاں محمد نواز شریف جو پاکستان کی سب سے بڑی قیادت سمجھے جاتے تھے، جن کو ان کے سوشل میڈیا ورکر نے پاکستان کی بلند ترین سیاست دان کا لقب دے دیا، آج انہوں نے یہ وزارت عظمیٰ لینے سے انکار کر دیا۔ کیوں نہیں لے رہے ابھی وزارت؟ ابھی وہ وزارت کیوں نہیں لے رہے؟ ابھی وہ وزارت لینا، جب ملک بچائے کا نواز شریف، جب نواز شریف نے ملک بچانا تو ابھی نواز شریف یہ وزارت کیوں نہیں لے رہا؟ وزارت عظمیٰ کی سیٹ پہ نواز شریف کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ کیوں شہباز شریف کو بٹھا رہا ہے؟ جب اتنی ضمانتیں، اتنے قاعدے قانون بنوانے کے بعد آپ پاکستان میں انٹر ہوئے، آپ نے وزارت عظمیٰ کے لیے آنا تھا، تو ابھی آپ کیوں پیچھے ہٹے؟ ابھی آپ لو نا، آؤ نا، آپ وزارت عظمیٰ لو، آپ بیٹھو کرسی پہ، آپ ملک کے حالات بدلو، لے کے آؤ 300 کی یونٹ فری دو غریب لوگوں کو، لاؤ پیٹرول 150 روپے میں لے کے آؤ۔ بڑے بڑے دعوے آپ کر رہے تھے، مریم نواز بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی، لاؤ 300 روپے کی یونٹ فری دو، لو آؤ دو، بسم اللہ کرو، آؤ کرسی پہ بیٹھو۔ 8 فروری کو انتخابات ہوئے، ابھی تک آپ وزیر اعظم نہیں بن پائے، آؤ آپ بیٹھو، دو عوام کو 300 روپے یونٹ فری، آؤ ہمت ہے تو دو، آپ لاؤ پیٹرول سستا کرو، 150 روپے لیٹر لے کے آؤ پیٹرول، گیس سستی کرو، پانی لوگوں گھروں میں لاؤ، نل آپ لوگ گھروں میں لگا رہے تھے، آپ کے لیگی اراکین لوگوں گھروں میں نل لے کے جا رہے تھے، نل لگائیں گے، لگاؤ جاؤ کرو خدمت عوام کی، کیوں نہیں کر رہے ابھی ایسا کیا ہوا؟ کیوں ڈر رہے ہو؟ کیوں خدمت کیوں نہیں کر رہے؟ کس چیز سے ڈر رہے ہو ابھی آپ؟ عوام کو آپ نے الو بنایا ہوا ہے، عوام کو جس طرف آپ سمجھو کہ آپ اس طرف لگا دو گے، عوام اب کیا اتنی پاگل ہو گئی؟ آپ کو یہ نہیں پتا ابھی سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے، ابھی عوام بھی سمجھدار ہے۔
اب عوام خالی پی ٹی وی ہوم پہ بیٹھ کے صرف آپ کے بیانات نہیں سنتی، عوام ہر پارٹی کی، عوام ہر قیادت کی آواز سنتی ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ اسے بیٹھے ہوگے، آپ اسے بات کرو گے اور عوام آپ کی بات سنے گی، یا آپ کی بات عوام تک سے پہنچائی جائے گی، عوام اور خاموشی سے آپ کی بات سنے گی۔ اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے۔